میرا ایکسپیرینس بڑا بیڈ ایکسپیرینس ہے، کیونکہ میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں، اور ہمیں بس شروع سے یہی سکھایا جاتا ہے کہ کمانا ہے کمانا ہے کمانا ہے۔ 2011 میں نکلا ہوں کمانے کے لیے، آج 2022 ہے۔ مجھے بڑا ایزی لگ رہا تھا کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ بس اب میں نکلوں گا، گھر کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، اب میں کماؤں گا، گھر کا سارا خرچہ میں چلاؤں گا۔ جب نکلا ہوں تو مجھے پتہ چلا یہ دنیا تو بہت مشکل دنیا۔ آخر کار میری ایک جاب لگ گئی، جاب لگی ہے تو میں بڑا خوش ہو کہ چلو اب آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ تو ایسے تھا کہ وہ بھی پرائیویٹ جاب تھی، تو 3 مہینے جاب ٹوٹلی رہی ہے، اس میں میری سیلری تھی 25,000 اور انکریز ہوئی تقریباً 30,000 تک۔ آخری جو مجھے چیک ملا تھا وہ 30,000 کا تھا۔ اس کے بعد ادھر سے وہ سب کچھ ختم ہو گیا، تو یقین مانیں کہ میں اتنا اندر سے ٹوٹ چکا تھا نا کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ جاب کی وجہ سے؟ جاب کی وجہ سے۔ کیوں؟ مطلب جاب کی وجہ سے اتنا کیوں ٹوٹا؟ جابس تو اور بھی ہیں لیکن نہیں ہیں اتنی آسانی سے، نہیں، غریب بندے کو آسانی سے جاب نہیں ملتی۔ تیمور بھائی آپ خود بتائیں، 10,000 12,000 روپے میں ایک فیملی نہیں چل سکتی۔ میں یقین مانیں ساری رات جاگتا رہا اور رویا ہوں میں اس کے لیے، جاب کے لیے 2 گھنٹے میں رویا ہوں۔ اچھا، مطلب لوگ اکثر سوال کرتے ہیں کہ یار مرد کب روتا ہے، تو میں اگر کہوں کہ ایسی کسی وجہ سے روتا ہے تو ٹھیک ہو گیا، کیونکہ جب مرد بہت زیادہ مجبور ہوتا ہے نا تو وہ تب روتا ہے، جب اس کا اندر ایسے فل بھر چکا ہوتا ہے، وہ پھٹ رہا ہوتا ہے، اسے کوئی آپشن نظر نہیں آ رہا، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، وہ تب روتا ہے۔ میرے ساتھ ایک دھوکہ ہوا تھا، میں اپنی بات بتاتا ہوں آپ کو۔ ایک اخبار میں پیس آیا ہوا تھا کہ جی ارجنٹ ریکوائرڈ ہے میل اینڈ فیمیل ایکٹر فور پروڈکشن ہاؤس۔ تو میں وہاں گیا، تو میں یہاں سے ڈی خان سے میں ٹریول کر کے لاہور گیا، وہاں پہ انہوں نے بڑے بینر لگائے ہوئے۔ میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ یار بڑا دل خوش ہوا کہ یار پروڈکشن ہاؤس میں چلے جائیں گے، شہرت مل جائے گی، اس کے بعد پیسہ بھی آ جائے گا، جیسے لوگوں کا سنتے ہیں دیکھتے ہیں آئے ہیں کہ یار جائیں ہم بھی ٹی وی پہ۔ اچھا، ان سے بات کی اور انہوں نے تقریباً کوئی 10-15 دن کا ہمیں ٹائم دیا، ہم پھر گئے، پھر انہوں نے کوئی ہمارا ٹریننگ سیشن لیا، پھر ہم نے مختلف جگہوں سے ہماری فوٹیج لی، ہماری فوٹوگرافی کی، اور ہم نے کہا کہ آپ سلیکٹ ہیں، یو آر دا سلیکٹ فار دس سیریل، کہ آپ سلیکٹ ہیں اس سیریل کے لیے اور آپ جو ہے بس اب آپ کام کریں۔ جب ہم اگلے دن گئے تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اس طرح کے سین جو ہے وہ دل توڑ دیتے ہیں۔ ظاہر ہے بندہ اپرچونیٹی جب ملتی رہ جاتی ہے تو ہوتا ہے۔ اچھے دوست بھی ہوتے ہیں زندگی میں، اچھے دوست ہوتے ہیں بالکل، لیکن اچھے دوست مخلص دوست کب تک ساتھ دیتے ہیں؟ وہ بھی ایک ٹائم تک ہوتے ہیں۔ اچھا، کبھی آپ بتائیں، کبھی آپ کا ایک مخلص دوست آپ سے پوچھا اس نے کہ یار آج آپ کا گھر میں کھانے کا ہے یا آپ کی کوئی پریشانی تو نہیں ہے، مجھے بتائیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس آپ کے چینل کے توسط سے ایک پیغام بھی میں دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو جن کو اللہ نے رزق دیا ہوا ہے ان کے ذریعے وہ لوگوں کو دے رہے ہیں، مطلب کہ ایک سیلری کے طور پہ، تو آگے والے کو اتنی کم سے کم سیلری دیں کہ اس کا مہینے کا خرچہ 2 ٹائم کا کم سے کم کھانا تو چل سکے نا۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی غریب کو آپ زیادہ پیسے دے کے نا اس کی عادت خراب کر دیں۔ نہیں، میں نے لوگوں سے یہ بھی سنا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں اور جو یہ کہتے ہیں کہ یار بس ٹھیک ہے ہم نے بھی گزارے کیے ہیں تو یہ بھی کر لیں گے؟ مطلب پاکستان میں مسئلہ یہ ابھی سندھ میں جو ہے نا، وہ ان کی سندھ کی گورنمنٹ نے کہا ہے کہ جو کم سے کم مزدور کی جو اجرت ہے وہ 25,000 کر دینی چاہیے۔ بالکل، ہمارے خیر صوبے میں یا پاکستان میں اور مختلف صوبوں میں ایسا ابھی ہوا نہیں ہے۔ میں یہ جانتا ہوں کہ ابھی گورنمنٹ نے جتنے بھی جو گورنمنٹ کے سرکاری لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بجٹ لگاتی ہے اور ان کی تنخواہیں انکریز ہوتی ہیں، لیکن پرائیویٹ بندے کا کبھی کسی نے نہیں سوچا۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس بارے میں؟ نہیں سوچا۔ اچھا، کوئی اگر سرکار کی طرف سے کوئی ایکشن لیا بھی جائے گا نا تو اس مزدور کو سمجھایا جاتا ہے کہ وہ آئیں گے پوچھیں گے تو آپ نے سیلری بتانی ہے 20,000 25,000 30,000 بتانی ہے، ان کو مزید اتنے کم نہیں بتانی۔ اب وہ مجبور ہے کیونکہ اس نے ادھر کام کرنا ہے، ورنہ وہ اس کو کہے گا میں فارغ کرتا ہوں۔ اچھا، وہ اس مجبوری سے بھی وہ کہتا ہے کہ جی سر میری سیلری تو 25,000 ہے، میرا گھر کا گزارا صحیح ہو رہا ہے، میں خوش ہوں اس میں۔ اچھا، اس نے مجھے ایک دفعہ کہا کہ یہ چیز اٹھا کے دو، ہیئر برش تھے، مجھے نہیں تھا پتہ، میں نیا بندہ تھا، میں اب ڈھونڈ رہا ہوں کدھر ہیں۔ اب وہ آیا ہے وہ بندہ، اس نے دراز کھولی ہے، برش نکالا اور ایسے میرے منہ پہ مارا ہے۔ میرے منہ پہ جو مارا ہے نا، بس مجھے ایسے سمجھو کہ دنیا یاد آ گئی ہے۔ میں پیچھے گیا ہوں، میرے آنسو نکل آئے کہ یہ دنیا تو بہت مشکل ہے۔ آپ کو کوئی حل نظر آتا ہے ان معاملات سے نکلنے کا؟ جیسے کہ ابھی آپ اس دریا کا کنارہ دیکھ لیں کہ اس کے دوسری طرف جانے کے لیے آپ کو سوئمنگ آنی چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو آپ کو پاس کشتی ہونی چاہیے۔ اب
آپ کے پاس کشتی خریدنے کے پیسے نہیں ہیں اور سوئمنگ آپ کو آتی نہیں، آتی نہیں ہے بالکل. تو ظاہر ہے پھر کیا کریں گے، اسی کنارے پہ بھٹکیں گے نا. آپ تیمور بھائی بتائیں کہ آپ کی میری دوستی 4 سال سے ہے، ٹھیک ہے. اس فیلڈ میں آنے سے پہلے آپ کا بھی ایکسپیرینس ہے، کیسا رہا، بیڈ ایکسپیرینس ہوگا، ظاہر بات ہے، ٹھیک ہے، کہ دنیا کو آپ نے فیس کیا ہے وہ کیسے چلی ہے، اور اب آپ نے فیس کیا ہے کہ آپ کیسے، جب آپ کنٹینٹ کریٹر بن گئے ہیں، یوٹیوبر بن گئے ہیں، ایک لیول پہ پہنچ گئے ہیں، ٹھیک ہے. اب آپ دنیا کو دیکھ رہے ہیں کہ ایک اور پہلو سے دیکھ رہے ہوں گے. جو بندے آپ سے بولنا پسند نہیں کرتے تھے وہ اب آپ سے ٹائم مانگتے ہوں گے کہ مجھے 10 منٹ 15 منٹ تیمور بھائی دے دیں، میں نے آپ سے بات کرنی ہے، آپ پلیز ہمارے گھر کھانے پہ آ جائیں.